من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے. تفصیلی واقعہ ماقبل سے چلا آ رہا ہے. ان مذکورہ آیات سے پہلے بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا اس کو اللہ نے ذکر کیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 دبلی گائے ہیں. وہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گائے کو کھائے جا رہی ہیں. 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. وہ خشک بالیاں ہری بالیوں کو چمٹی جا رہی ہیں. بادشاہ اس سے پریشان ہو گیا تھا. خواب کی تعبیر والوں سے تعبیر معلوم کی، اطمینان نہ ہوا تو ساقی نے رہنمائی کی سیدنا یوسف علیہ السلام کی جانب جو آپ قید خانے میں تھے، اور یہ کہا کہ اگر آپ خواب کی تعبیر صحیح معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے. قید خانے کے اندر، جیل خانے کے اندر ایک نوجوان ہے، وہ صحیح تعبیر بتاتا ہے. بادشاہ نے وہاں بھیجا. آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی. بادشاہ نے فوری طور پر قاصد کو بھیجا کہ نہیں، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. بادشاہ خواب کی تعبیر سن کر کے فوراً یوں بولا ائتونی بھی، اس کو جلدی سے میرے پاس لے کر کے آؤ. شاہی قاصد قید خانے کے اندر جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دیتا ہے کہ بادشاہ نے آپ کو طلب کیا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر کے یوں کہا ارجی الی ربک، واپس اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرو کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، کیا وجہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا جو تھا اپنی برات کا اظہار تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہو چلا تھا کہ بادشاہ ان کو کوئی ذمہ داری سپرد کر دیں گے تو اپنے اوپر اٹھنے والی تمام انگلیوں سے آپ کو دور کرنا تھا. چنانچہ بادشاہ کے پاس میں قاصد لوٹ کے آیا اور بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے تمام کے تمام عورتوں کو طلب کر لیا اور ان تمام سے یوں کہا کیا حقیقت ہے تمہاری، کیا بات ہے تمہاری کہ انگلیوں کو تم نے کیوں کاٹا تھا،
تو تمام عورتوں نے فوری طور پر یوں کہا تھا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں یوسف کے اندر کوئی برائی دیکھی ہی نہیں ہے ہم نے، وہ تو بالکل صاف ستھرا ہے۔ جب عورتوں نے یہ کہا تھا تو زلیخا نے فوراً اقرار جرم کرتے ہوئے یوں کہا کہ نہیں، بات یہی ہے کہ یوسف صاف ستھرے ہیں، سچے ہیں، میں نے ہی ان کے ساتھ میں برائی کا ارادہ کیا تھا، میں قصوروار ہوں۔ یہ تمام تر واقعہ یہاں تک ذکر ہوا۔ اب بادشاہ کے بعد میں آگے کیا ہوتا ہے، یہاں 13ویں پارے کے شروع سے اور آگے کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کو مکمل یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، تو بادشاہ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو وہاں قید خانے سے اعزاز کے ساتھ میں لے کر کے آؤ۔ دوسری مرتبہ پھر قاصد جاتا ہے اور بادشاہ کا پورا پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کو سناتا ہے۔ جس واقعے کی تحقیق کے لیے قاصد کو لوٹایا تھا وہ واقعہ بھی بتلا دیتا ہے کہ تمام عورتوں نے آپ کی صفائی دے دی ہے، تمام عورتوں نے واقعے کی سچائی کو بیان کر دیا ہے، بادشاہ آپ کا خواہاں ہے کہ آپ جلدی چلیے۔ تو اس وقت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر غسل کیا اور اچھا لباس پہنا اور جتنے قیدی تھے ان تمام کو اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ تمام کے تمام قیدی جو تھے حضرت یوسف کی شخصیت سے متاثر ہو گئے تھے، آپ کی تعلیم سے مرعوب ہو گئے تھے، عقیدت اور محبت کرنے لگے تھے۔ تمام کو بٹھا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، یوں کہا حسبی ربی خیرا من دنیایا، حسبی ربی خیرا من خلقہ، عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ۔ ان الفاظ کے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور پھر وہاں سے آپ قاصد کے ساتھ میں شہنشاہ کی خدمت کے اندر پہنچے ہیں۔ جب دربار کے اندر پہنچے تو پہنچتے کے ساتھ ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عربی زبان کے اندر سلام کیا، اور وہی دعا جو قید خانے کے اندر آپ نے کی تھی وہی دعا یہاں دوبارہ لوٹائی، یہی کہا حسبی ربی خیرا من دنیایا، حسبی ربی خیرا من خلقہ، عز جارہ وجل ثناؤہ ولا الہ غیرہ۔ پھر بادشاہ کو دعا دی وہ بھی عربی زبان کے اندر۔ بادشاہ آپ کے سلام کو سن کر کے، دعا کو سن کر کے متاثر ہو گیا، لیکن اظہار نہیں کیا۔ بادشاہ نے اپنی زبان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو شروع فرمائی اور یہ کہا کہ تم نے جو خواب کی تعبیر بتائی ہے، قاصد نے آ کر کے مجھے بتائی ہے، وہ تعبیر دوبارہ بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے حکم کے بعد میں پھر دوبارہ خواب کی تعبیر، تو خالی تعبیر ہی نہیں بلکہ جو خواب کی تفصیلات تھیں، جن تفصیلات کو بادشاہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بس چند باتیں بتائی تھی۔ میں نے گائے موٹی دیکھی، پتلی دیکھی، میں نے جو ہے بالوں کو دیکھا، ہری کو دیکھا، خشک کو دیکھا، کیا وجہ ہے، اتنی بات بتائی تھی، لیکن خواب کے اندر اور بہت ساری تفصیل تھی، وہ کسی کو نہیں بتائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں آ کر کے پہلے خواب کی تفصیل بتائی، پھر اس کے بعد میں تعبیر بتائی، تو بادشاہ آپ کے کمالات سے متاثر ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ جو تفصیل میں نے اپنے دل کے اندر چھپا کر کے رکھی تھی
آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ میں نے تو کسی کو بتائی ہی نہیں تھی، آپ کو کیسے معلوم ہو گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے اس کا علم دے دیا، میرے رب نے مجھے بتا دیا کہ تم نے خواب کیا دیکھا ہے، اور میرے ہی رب نے مجھے اس کی تعبیر بتائی یہ جو یہ ہے۔ تو پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اب آپ جو ہے مجھے اس سے نکلنے اور اس سے بچنے کا راستہ بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ 7 سال تک تمام کسانوں کو یہ حکم دے دیں کہ جتنا ہر سال پیدا کرتے ہو اب سے ہر سال میں ڈبل پیدا کرو، جتنی پیداوار اب تک سال میں 1 مرتبہ ہوتی آئی ہے اب سال میں اس کا ڈبل کر دو، 2 مرتبہ ہو۔ جب 7 سال تک آپ ڈبل کر لیں گے تو پھر دوسرا حکم یہ دو کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت کے بقدر دانے کو بالیوں سے نکالیں اور اسے استعمال کریں۔ جب یہ 7 سال گزر جائیں گے باقی جو 7 سال آئیں گے ان 7 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا دانہ نکال کر کے استعمال کرتے رہے، یہ 7 سال ایسے نکل جائیں گے۔ یہ گفتگو ہوئی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے دوسری زبانوں کے اندر گفتگو شروع کی۔ معترف تو ہو چکا تھا، اقرار اس کو ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف برگزیدہ ہیں، پیغمبر بھی ہیں اور بڑی شخصیت ہے، لیکن اور آزمانے کے لیے چونکہ بادشاہ دل کے اندر یہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں کوئی بڑی ذمہ داری یوسف کے سپرد کروں گا، چنانچہ اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر کے بعد میں دوسری زبانوں کے اندر گفتگو شروع کی۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ بہت ساری زبانوں کو جانتا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام سامنے ہے، بادشاہ ادھر ہے، ایک بات کی دوسری زبان کے اندر، پھر دوسرا سوال کیا دوسری زبان کے اندر، تیسرا سوال کیا تیسری زبان کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس زبان کے اندر، جس لینگویج کے اندر بادشاہ سوال کر رہا ہے اسی زبان کے اندر آپ اس کو جواب دیتے رہے۔ بہت ساری زبانیں بادشاہ جانتا تھا، ہر زبان کے اندر آپ اسی کے لہجے کے اندر آپ جواب دیتے رہے۔ جب بادشاہ کی ساری زبانیں ختم ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عربی زبان کے اندر کلام کیا اور عبرانی زبان کے اندر اس کو دعا دی۔ تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے جسے آج تک میں نہیں جانتا ہوں، وہ کون سی زبان ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ عربی زبان ہے اور یہ عبرانی زبان ہے، جس سے بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ میں حاکم وقت سلطان وقت ہونے کے باوجود اتنی زبانیں نہیں جانتا ہوں جتنا یہ نوجوان لڑکا جانتا ہے، اور معتقد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، آنے والے حالات ایسے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم اس سے نبرد آزما ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام خاموش۔ تو اب بادشاہ آپ کی بات سن کر کے اتنا معترف ہوا اور یوں کہنے لگا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، آج واقعی تم نے ہمارے پاس میں اتنے پاکیزہ اور معتبر عہدہ پا لیا ہے کہ تم ہم سے بہت قریب ہو گئے ہو، اب بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے سن کر کے یوں کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو 7 سال قحط سالی کے خشک سالی کے آنے والے ہیں اس سے آپ بچ جائیں تو آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ اور اس کی 2 وجہ آپ نے بیان کی، انی حفیظ علیم، میں نگہباں بھی ہوں اور بخوبی جانتا بھی ہوں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔
یہاں ذہن کے اندر یہ بات آئے گی، آپ نے تقریروں کے اندر بھی سنا ہوگا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی اپنی طلب، اپنی چاہ سے کوئی عہدہ طلب کرتا ہے اور وہ عہدہ اس کو مل جاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ کند چھری سے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ جس نے اپنا طلب کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے آج دور حاضر کے اندر چل رہا ہے، ہر آدمی بڑے منصب، بڑے عہدے پر جانے کے لیے کتنی تدبیریں، کتنے ہیلے بہانے، کتنے کرائم، کتنے جرائم، کتنی چیزیں بناتا ہے، تب جا کر کے بیٹھ جاتا ہے پوسٹ پر۔ لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، بغیر طلب کے، بغیر طلب کے، بغیر چاہ کے، بغیر خواہش کے اگر آپ کو کوئی عہدہ مل رہا ہے تو پھر اس کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے امید رکھ کے پھر آپ کے ساتھ میں اللہ کی مدد آئے گی، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی طرف سے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر دیکھ رہے ہیں، بادشاہ نے مشورہ طلب کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے لیے اجنبی ہے، بادشاہ کے لیے غیر ہیں، بادشاہ کو ان کا تجربہ نہیں ہے، ایک دم جاتوں کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ۔ وزیر خزانہ کا درجہ بادشاہ کے بعد میں سب سے بڑا ہوتا ہے، ساری دولت، سارا خزانہ، ساری چیزیں اس کے قبضے کے اندر ہوتی ہے، پورا مالک ہوتا ہے وہ۔ اس والے عہدے کو طلب کیا اور ایک دم سے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ عہدہ مجھے دے دیجئے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ طلب کر لینا چاہیے، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں کے اندر کیسے آپ دفع تعارض کریں گے، کیسے دور کریں گے، تو اس کو یاد رکھیے۔ روایت میں آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ طلب نہیں کرنا چاہیے وہ بھی حق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب آدمی یہ دیکھے کہ اس عہدے کا میرے علاوہ کوئی لائق ہے ہی نہیں، جب اس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اس منصب کے لیے میرے علاوہ کوئی دوسرا اس کا اہل ہے ہی نہیں، اس کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس وقت برملا اظہار کر دینا چاہیے کہ آپ مجھے سپرد کر دیجئے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف کے اگلے جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ، خزانے کی دیکھ بھال کے لیے ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو امین بھی ہو، اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کے کرنے کے اندر ماہر بھی ہو۔ چونکہ جب مال آ جاتا ہے تو اچھوں کی نیت بدل جاتی ہے، جب مال آ جاتا ہے جیب کے اندر تو بھول جاتا ہے یہ میرا ہے یا پرایا ہے۔ جب مال آ گیا ہے اور خود مالک ہو گیا ہے تو کیسے وہ استعمال کرے گا، کیسے نہیں کرے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر جو مالک اور ذمہ دار ہو اس کے اندر دو خوبیاں، دو صفت ہونی چاہیے۔ ایک تو حفیظ، مکمل حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، اور مکمل حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ غیر بھی اس کے اندر کوئی تصرف نہ کر سکے اور خود یہ بھی بیجا تصرف نہ کر سکے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ دوسرا اگر استعمال کرے گا تو میں اس کی پکڑ کر لوں گا، اور اگر میں استعمال کروں گا تو کون پوچھنے والا ہے، تو وہ حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ جیسے غیر سے حفاظت کرنے والا ہے ایسے ہی وہ خود اپنے نفس سے بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ جب اتنا امین، اتنا دیانتدار ہو وہ آدمی حفاظت کرے گا مکمل۔ اور دوسرا علیم، کہ اس مال کو کہاں استعمال کرنا ہے اس کا جاننا از حد ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوٹے کے اندر کتنا ہی خزانہ آ گیا، آپ کو رفاہی کام کرنے ہیں، لیکن آپ حکومتوں کے اندر دیکھتے ہیں جب سال ختم ہو جاتا ہے تو وہ واپس لوٹا دیتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کوٹا واپس لوٹا دیا، استعمال کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کاغذوں کے اندر خانہ پوری کر دیتے ہیں اور اس صورت کے اندر دکھایا ہی نہیں جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، سارا ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ یا تو افراط ہوتی ہے یا تفریط ہوتی ہے، یا تو حد سے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں یا اتنے اس کے اندر بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، خست کو اپناتے ہیں کہ استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ دونوں صورتیں غلط ہے۔ جس کے پاس میں مال کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ مال کہاں کہاں استعمال ہونا ہے، کہاں، کون سے عہدے کے اندر، کون سے شعبے کے اندر، کون سے محلے کے اندر، کون سے شہر کے اندر، کون سے ڈپارٹمنٹ کے اندر، کون سے لوگوں کے اوپر کہاں استعمال ہونا ہے، کتنی مقدار کے اندر ہونا ہے، اس کے اوپر 10 روپے، اس کے اوپر 20 روپے، اس کے اوپر لاکھ روپے، جب تک اس کو صحیح معلوم نہ ہو تو وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دونوں صفات اپنی بتائیں، حفیظ علیم، میں اس مال کی مکمل حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کے استعمال کا صحیح طریقہ جاننے والا بھی ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی عہدہ، کوئی منصب آپ کو ملے اور آپ جانتے ہیں اس کام کے مکمل میں حفاظت کر سکتا ہوں تو پھر آپ کو آگے پیش کر ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ کے اندر آتا تو نہیں ہے، بس شیخی بگارنے کے لیے، کلف کے کپڑے پہننے کے لیے، سینہ تاننے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب کبھی ضرورت پڑے اپنے اندر کی حیثیت کو اجاگر کرنے کی، اپنا تعارف کرانے کی، اپنی اچھائیوں کو بتانے کی، تو اس جگہ پر اچھائیوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ بلا ضرورت کے اپنے عہدے کو، اپنے درجات کو نہیں بتلانا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں جانتا ہے تو تعارف یوں نہیں کرانا چاہیے کہ میرا نام نوشاد شاہی ہے، اسے کیا پتا کون نوشاد شاہی ہے۔ اب وہاں بتائے حضرت مولانا حافظ قاری نوشاد احمد الشاہی، تو اب اس کے ذہن کے اندر آئے گی کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ لیکن ہر جگہ بھی نہیں چلنا چاہیے۔ ایک لطیفہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ ایک صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے دہلی کے اندر گئے، سردیوں کا موسم ہے اور دہلی کی جگہ کیسی ہوتی ہے، جیسے بھائی جابر کی دکان کی وہ رکھی ہوئی الماریاں ہیں نا، اتنی جگہ کے اندر پوری فیملی رہتی ہے۔ جب سونے کا وقت آتا ہے تو ٹاکسی بنا دیتے ہیں، اس کے اندر لیٹ جاتے ہیں، اسے اٹھا کے رکھتے، دن کے اندر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، مختصر اور چھوٹی جگہ ہوتی ہے۔ آپ کے شہر کی طرح نہیں بھائی مستقیم کی طرح کہ پورا مجید نگر خرید لو، یہ تو سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن دہلی والے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ دہلی والے تھوڑی جگہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ پہلے تھا وہ دہلی میں جا کے رہنے لگا، یہ اپنا گاؤں کے اندر رہ رہے تھے، یہ مولانا ہو گئے تھے پڑھ لکھ کر کے وہیں۔ اب ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے دوست سے دہلی میں مل کر کے آتا ہوں۔ اطلاع کرا دی، پہلے فون تو تھا نہیں، خط بھیجا جاتا تھا، خط بھی مہینوں کے اندر جاتا تھا، پھر اس کا جواب آتا تھا۔ تو اب جو ہے ان کا خط پہنچا، انہوں نے کہا آپ آ جائیے، انہوں نے بتا دیا میں چلوں گا فلاں تاریخ کو اور فلاں تاریخ کو پہنچ جاؤں گا میں آپ کے پاس میں۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دہلی کے دوست نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا میرے ایک دوست آ رہے ہیں، پرانے دوست ہیں، اچھے دوست ہیں، خاطرداری اچھی کرنا، تواضع اچھی کرنا ہے، پرانے ہیں۔ جو بچپن کا ساتھی ہوتا ہے اچانک ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ بیچارے چلے، چونکہ سواریوں کا ایسا نظم نہیں تھا، پیدل ہی گئے ہیں، قافلے کی شکل کے اندر جاتے تھے۔ جاتے جاتے جب یہ پہنچے ہیں تو عشاء کا وقت ہو گیا ہے۔ عشاء کی انہوں نے نماز پڑھ لی، اب پوچھتے پاچھتے اس کے دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، سردی کا موسم ہے، جنوری کی تاریخ کڑکڑاتی ہوئی سردی پڑ رہی ہے۔ اب جا کر کے دروازے پہ انہوں نے دستک دی ہے،
اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ سردی کا موسم ہے، عشاء کے بعد کا وقت ہے، اجنبی آدمی ہے، کون ہو سکتا ہے؟ جگہ تھوڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اپنا خالی نام بتا دیا تو یہ پہچاننے کے نہیں ہے کون ہے، اپنا پورا تعارف کرایا اور یہ کہنے لگے میں حضرت مولانا حافظ قاری مفتی فلاں ابن فلاں ہوں۔ اتنا سارا تعارف کرایا بھائی مستقیم۔ اندر سے آواز آئی کس سے ملنا ہے؟ تو اپنے ساتھی کا نام بتایا تو کہنے لگے اندر سے باہر گئے میں یہاں نہیں ہے۔ اب ان کو یہ تو یقین ہو گیا کہ یہی گھر ہے، اور یہ معلوم ہوا اندر سے کہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آئیں گے تو اسی راستے سے، دروازے پر بیٹھ گئے۔ جب یہ معاملہ تو تھا نہیں کہ مسجد میں جا کے آرام کر لے، میں کسی کہیں اور چلے جائیں، کسی کو جانتے نہیں تھے، وہیں گیٹ پہ بیٹھ گئے کہ جب بھی آئیں گے پکڑ کے اندر لے جاؤں گا۔ بیٹھے رہے، چل کر کے آئے تھے، تھوڑی انرجی تھی، گرمی تھی، بیٹھے رہے۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈ نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے ہوئے، نہیں آئے۔ کھڑے سے تھوڑے سے جھکے، پھر بیٹھے، اکڑو بن گئے۔ نئی سردی قابو میں آئی، تھکان ہوئی تھی، لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد میں ہاتھوں کو گھٹنوں کے اندر دے رکھا ہے، پیروں کے اندر گردن کو دے رکھا ہے، اکڑے ہوئے پڑے ہیں، سردی میں برا حال ہے۔ اس انتظار میں ہے کہ باہر سے جب آئیں گے تو چلے ہی جائیں گے، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، پورے لیٹتے، یہ وہ نہیں آیا جو باہر گیا تھا۔ سردی کا یہ عالم کہ اب دانت سے دانت بج رہے ہیں، کوئی آواز لگائے تو او کے علاوہ کچھ نہیں نکل رہی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، نمازی تھے، اب وہ صاحب دروازہ کھولتے ہیں، اندھیرا ہے، کواڑ کھول کے باہر نکلتے، چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو نیچے گٹھڑی سی پڑی ہے، ٹھوکر لگی، دور جا کے پڑے۔ وہ اندر سے نکلنے والے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا سامان رکھا ہے۔ انہوں نے ٹٹول کر کے دیکھا تو وہاں ایک گڈ مڈ ہویا ہوا ایک صاحب پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں ہلایا جھلایا، انہیں ہمت کری، اٹھایا، دانت کھلے، پوچھا کون ہے؟ تو بتانے لگے بھائی میں وہ ہوں۔ کہنے لگے ارے تم ہو، کب سے ہو؟ کہا میں تو عشاء کے فوراً بعد سے یہاں پڑا ہوا ہوں، مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں۔ کہ اچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا کہ کوئی ساتھی نہیں، میں اکیلا تھا۔ کہ اچھا تم نے تو کہا تھا حضرت ہے، مولانا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، ہم نے سوچا یہ 10-15 آپ نے بتا دیے، ایک آدمی کی جگہ ہے، اتنے سارے کہاں سے رکھوں گا میں، اس لیے منع کر دیا، یہاں ہے نہیں، تم اکیلے بتا دیتے میں۔ تو ایسی جگہ پر اتنا لمبا تعارف کرانے کی بھی ضرورت نہیں، کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں جہاں کہیں عہدے کا معاملہ ہے، کسی ذمہ داری کا معاملہ ہے، سامنے آپ کا امتحان یا انٹرویو لیا جا رہا ہے، تو وہاں تکلف نہیں کرنا چاہیے، وہاں بتا دینا چاہیے، وہاں اپنی خوبی بتا دینی چاہیے۔ آپ امامت کے لیے جاتے ہیں تو بتا دیا جائے میں حافظ ہوں یا قاری ہوں، پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بتا دیں۔ ایسا ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں اس کا نگہبان بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں، صحیح استعمال کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے سنا، آپ کو اپنا قریبی بنا لیا، لیکن ایک دم سے نئے آدمی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ ہے، وزیر خزانہ کا عہدہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بادشاہ مطمئن بھی ہو گیا، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ ذمہ داری سپرد نہیں کی ہے، بلکہ 1 سال تک شاہی مہمان بنا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہے۔
جب مکمل 1 سال حضرت یوسف علیہ السلام رہے اور بادشاہ آپ کے ہر طریقے سے مطمئن ہو گیا اور یہ دیکھ لیا کہ اس شخص سے زیادہ صحیح طریقے سے حالات کے اوپر قابو پانے والا کوئی اور نہیں ہے، تو پھر آپ کو وزیر خزانہ ہی نہیں بلکہ حکومت اور بادشاہت کی تمام ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر کے بادشاہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ وہ زلیخا کہ جو حضرت یوسف کے اوپر ڈورے ڈالا کرتی تھی، جس کے لیے کتنی بدنام ہوئی تھی، حضرت یوسف جس سے بچنے کے لیے 12 سال تک قید خانے کے اندر گئے تھے، کتنا شہرہ ہوا تھا۔ عزیز مصر کا اس درمیان میں زلیخا کے شوہر کا انتقال ہو جاتا جس کا نام قطفیر تھا، زلیخا بیوہ ہو جاتی ہیں، تو بادشاہ زلیخا کی شادی سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرا دیتا۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی نکاح کے اندر آتی ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں بتائیے وہ راستہ بہتر تھا یا یہ والا اچھا ہے؟ جب تجھے بھی گناہ مجھے بھی گناہ، تو بھی بدنام میں بھی بدنام، چرچے کتنے عام ہو رہے تھے، اور اب جو ہے نکاح کے ساتھ میں باعزت ہو کر کے میری نکاح کے اندر آ رہی ہے، کتنا ہے؟ زلیخا شرمندہ ہو جاتی ہے، نادم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ وقت آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر زلیخا کی محبت زلیخا سے ڈبل ہو گئی۔ یا تو اس وقت کے اندر زلیخا ہائی یوسف ہی کرا کرتی تھی، بس یوسف یوسف کی رٹ لگایا کرتی تھی، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو محبت زلیخا سے ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں زلیخا کیا بات ہے، ہماری یاد نہیں آتی ہے؟ جب بھی دیکھو آپ ہم سے دور رہتی ہیں، کبھی نماز پڑھنے میں، کبھی عبادت میں، کبھی دوسرے وظائف میں، کبھی دوسرے معمولات کے اندر، کیا وہ محبت کم ہو گئی؟ وہ زمانہ کیا ہوا؟ وہ حالات کیا ہوئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا یہ کہتی ہیں کہ جس رب نے مجھے تمہیں دے دیا، میری جھولی کے اندر میری محبت تمہارے دل کے اندر ڈال دی، اس رب کی محبت اب تم سے زیادہ میرے اندر آ گئی ہے۔ آپ سے محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جس رب نے مجھے آپ کی منگوہا بنا دیا ہے، آپ کے طفیل کے اندر اب اس رب سے محبت مجھے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ حال ہوا ہے زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد میں۔ بادشاہ نے تمام ذمہ داریاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو احسان کیا ہے، تیسری آیت کریمہ کے اندر اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو جگہ دے دی اسی زمین کے اندر جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ کسی نیکی کرنے والے کا بدلہ روکتے نہیں ہیں، ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میں اللہ نے کہا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، دنیا کے مقابلے کے اندر آخرت کا جو بدلہ ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو نیکوکاری کو اور پرہیزگاری کو اختیار رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ رب العزت یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کتنا پارسا بنا ہو، کتنا متقی اور پرہیزگار بنا ہو، کتنا اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ انبیاؤں سے بڑھ کر کے پاکیزہ کون شخصیت ہو سکتی ہے؟ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔
انبیاؤں کی حفاظت اللہ ملائکہ کے ذریعے سے کراتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اب بھی یہ کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے جی کو پاک نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس تو اندر سے بہکاتا رہتا ہے، ہاں میرا رب جس کے اوپر رحم کر دے وہ بچ جاتا ہے۔ حضرت یوسف اس خطا کو جو ہلکا سا شائبہ ہو چلا تھا، کوئی نہیں تھا، اس کو بھی انہوں نے اپنے لیے گناہ سے تعبیر کیا کہ میں بھی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت میری مدد نہ فرماتے۔ جب انبیاؤں جیسی شخصیت قابو میں نہیں رہ سکتی ہے تو عام انسان یہ دعویٰ کرے میں پاک، ہرگز نہیں ہے۔ جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، عورتوں کے اندر پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، جسم کا کیا پردہ ہے، آدمی کے آنکھ کے اندر پردہ ہونا چاہیے۔ کتنی بے وقوفی کی بات اور کتنی ناسمجھی کی بات ہے۔ آنکھ سے دیکھتوں کے ساتھ ہی انسان کے جذبات بھڑکنے لگتے ہیں۔ آنکھ کا پردہ ہوتا تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ پردے کے احکام کیوں نازل فرماتے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز چھپانے کی ہے وہ چھپا ہی جائے گی، اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو یقیناً اس سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسانوں کے اندر جو نفس ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو وہ نفس ہوتا ہے جو ہر وقت ہمیشہ انسان کو گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے، برائی اور بے حیائی کی طرف لے جاتا رہتا ہے، لیکن جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آ جاتی ہے تو وہی نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ جب انسان کے دل کے اندر خوف خدا آ گیا ہے تو اب وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اور جب اتنی کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر نفس مطمئنہ پیدا ہو جائے گا، جس سے اب اس کے اندر گناہ کا مادہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر تمام گناہ کے آلات اس کے سامنے لا کر کے رکھ دو تو اس کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ شریعت اسلامیہ اسی کی دعوت دیتی ہے۔ ہر انسان کے اندر نفس امارہ ہے، پہلے اس کو مار دیا جائے، پھر اس کے بعد میں نفس لوامہ پیدا ہوگا، اس پر بھی قناعت نہ کی جائے، پھر نفس مطمئنہ آئے گا، اب اس کے اوپر اعتماد کیا جائے، تب جا کر کے ہوگا۔ یہ چیزیں اللہ رب العزت یہاں ذکر فرما رہی ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور نہیں بچ سکتا ہے میرا نفس، اس لیے کہ نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر کہ جس پر میرا رب مہربانی فرما دے۔ ان ربی غفور الرحیم، بلا شبہ میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں خالص کر کے رکھوں گا اس کو اپنے کام میں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پر جب انہوں نے بات چیت کی تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ واقعی آج آپ نے جگہ بنا لی ہے معتبر ہو کر کے ہمارے پاس۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیجئے، انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں نگہباں ہوں، جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے قدرت دی یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا تھا۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، پہنچاتے ہیں ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ،
اور آخرت کا بدلہ بہتر ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں وکانوا یتقون اور جو پرہیزگار رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔